بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہاں آنے والوں کو اور خصوصاً اپنے پریس کے ساتھیوں کو، دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور دل کی اتہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے ہیں. اس کے باوجود کہ یہاں ویسے تو کافی آپ کو فوگ، اسموگ اور بڑی گھٹن کی فضا کا جو ہے چرچا کیا جاتا ہے، لیکن کیا خوبصورت دن اللہ تعالیٰ نے آج جو ہے ایک ایسی روشنی دی ہے، ایک ایسا سورج دیا ہے، ایک ایسا آج موسم دیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں دنیا کے بہترین موسم میں آج اس کو شمار کیا جا سکتا ہے. میں پاکستان کے لیے محبتوں کا، امن کا، خوشیوں کا اور میں سمجھتا ہوں بھائی چارہ اور نفرتوں کو دفن کر کے ایک سفر کا آغاز کے لیے میں دعوت دیتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں پاکستان انہی خوشیوں کا متحمل ہے، انہی چیزوں کا متقاضی ہے. 25 کروڑ عوام ہمارے، کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کی شکل میں ایک خطہ دیا ہے. لیکن کیا صرف پاکستان کے طول و عرض کی زمین ہی پاکستان ہے؟ نہیں، اس کی روح ہے پاکستان کے عوام، اور پاکستان کے عوام ہی کو مقتدر کرنا آئین کی منتہا ہے. آئین کے آپ پریمبل سے شروعات کر لیجئے گا اور ریاست کی تعریف میں دیکھیں تو اوپر سے لے کے نیچے تک اقتدار جو ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے تابع وہ پاکستان کے عوام ہی ریاست ہے اس ملک کی. اور آرٹیکل 5 میں بڑا واضح مندرج ہے کہ وفاداری ریاست کے ساتھ، یعنی وفاداری عوام کے ساتھ، کیونکہ ریاست کی تعریف میں آرٹیکل 7 میں عوام کے علاوہ کوئی نہیں ہے، نہ عدلیہ ہے، نہ کوئی مقتدر حلقے ہیں، نہ حکومت ہے. ڈسٹرکٹ اسمبلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ، صوبائی اسمبلی صوبائی حکومت، پارلیمان اور وفاقی حکومت، یہ سبھی مترشح ہوتے ہیں عوام سے، عوام کے منتخب نمائندوں سے. سو ریاست کی روح ہی عوام کی نمائندوں سے ہوتی ہے. اور آرٹیکل 5 میں وفاداری صرف ریاست کی ہے، یعنی عوام کی ہے، اور تابعداری آئین کی ہے، قانون کی پاسداری، جس میں کسی اور کا دخل عمل نہیں ہے. اور یہ لکھا گیا is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. Loyalty to the state and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen of Pakistan. وہ آرمی چیف ہو، وہ چیف جسٹس آف پاکستان ہو، وہ پرائم منسٹر ہو، وہ صدر پاکستان ہو، یا کوئی بھی اکابرین میں سے ہو یا نیچے ایک مزدور ہو، کسان ہو، دہقان ہو. تو طے ہو گیا. اور یہی چیز قائد اعظم محمد علی جناح نے 1948 میں بیوروکریسی کو تقریر کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو حکومتیں آتی جاتی رہیں گی، تم نے عوام کی وفاداری کرنی ہے، کیونکہ تمہیں عوام کے ٹیکس سے تنخواہ دی جاتی ہے. سو یہ جو بنیاد پاکستان کی تھی اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ کے بعد پاکستان کی عوام کو مقتدر کیا گیا ہے. اور عوام انہی خوشیوں کے متقاضی ہیں جو آج میں سمجھتا ہوں ہمیں کچھ دھندلائی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن میں پر امید ہوں کہ یہ نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی. میں نے آج تک جو کیا ہے آپ دیکھ لیں، 5 دہائی کی میرے سفر میں نے عبادت سمجھ کے، وکالت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے،
سیاست بھی عبادت سمجھ کے کی ہے. جس سے بھی دوستی کی ہے نبھایا ہے, کوٹ کوٹ کے نبھایا ہے, لیکن سب سے پہلے میری وفاداری دھرتی ماں کے ساتھ ہے. اور دھرتی ماں صرف سنور سکتی ہے اگر ہم آئین پر عملداری کریں, کیونکہ آئین ایک ایسا عمرانی معاہدہ ہے, اس عمرانی معاہدے میں آپ کو تمام تر فلاحی مملکت کے خد و خال اور اصول نظر آئیں گے. سو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عملداری دل سے کریں اگر مینوان کریں تو تمام چیزوں کا حل موجود ہے آئین کے اندر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے آئین سے انحراف کیا ہے ہماری ریاست کو نقصان پہنچا ہے, ہماری مملکت کو نقصان پہنچا ہے. سو جمہور عوام ہے, اور جمہوریت ایک ایسا نظام ہے جو ہمارے پاکستان بنا بھی جمہور اور جمہوریت کو گولیاں چلا کے جنگوں کے ذریعے پاکستان معرض وجود میں نہیں آیا تھا. ہماری سائیکی میں ہی جمہوریت ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح دیکھیے گا, اب کچھ کہتے ہیں کہ وکلا, ارے بھائی تخیل پاکستان وکیل نے دیا, علامہ اقبال محمد علی علامہ اقبال نے دیا, بیرسٹر علامہ اقبال. تکمیل پاکستان بیرسٹر قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا تھا. اور جو پاکستان کا آئین ہے 1973 کا جو آج بھی ہمیں جوڑے ہوئے ہے, وہ بھی بیرسٹر شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا. تو آج بھی جب اس پر یلغار ہوئی اور چیف جسٹس کو بالوں سے پکڑ کر ایک وہ عامر جو مکے دکھاتا تھا اس نے اسے معزول کیا افتخار محمد چودھری کو, تو بھی ہراول دستے کے طور پر وکیل نکلا تھا. اور سب سے پہلے خون میرے ماتھے پر جو لاٹھیاں برسائی گئی تھی مال روڈ پر, ساری پاکستان کی قوم دنیا ساری نے دیکھا تھا. وہاں سے ایک شروعات ہوئی جو وکلا برادری بھی اٹھی اور پھر سیاسی جماعتیں بھی آئیں اور پبلک نے لبیک کہا اور دنیا نے مانا. اور ہم نے ثابت کیا کہ مکے دکھانے والا بہت بڑا ڈکٹیٹر جو ہے خشو خاصاک بہ گیا جب عوامی اس کے خلاف نفرت نے جنم لیا. تو اس لیے آئین سے انحراف کرنا چاہے ضیاء الحق نے کیا, وہ بھی آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ایک شخص جس نے کہا کہ میں جو ہے ایٹم بم سے باز نہیں آؤں گا خواہ مجھے جان پر کیوں نہ کھیلنا پڑے, اور ہینری کسنگر نے دھمکی دی اسے کہ بھٹو تم باز آ جاؤ, اگر تم نے ایٹم بم بنانا بند نہ کیا تو تمہیں عبرت کا نشان بنائیں گے. اور اس نے وہ سائفر جو ہے راجہ بازار راول پنڈی میں لہرا کر قوم کو اعتماد میں لیا. لیکن ہم نے بدقسمتی سے کوئی ہینری کسنگر یا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا, لیکن ضیاء الحق نے مولوی مشتاق کے ساتھ مل کر اس عظیم قائد کو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے کر لحد میں اتار دیا. آج میں سپریم کورٹ کی طرف پچھلے ہفتے میں دیکھا, میں نے تین وزیر اعظم کا, یہ کب تک چلے گا کہ ہم اپنے اس طرح سے جو ہے وزرائے اعظموں کو اس طرح سے ہٹانے کا کھیل تماشا کرتے رہیں گے. کسی کو ہم عدالتی ذریعے سے ہٹائیں گے اور کسی کو ہم جسمانی طور پر ہی منقطع کر دیں گے. لیاقت علی خان کو 1952 میں گولی مار دی گئی, گن ڈاؤن ہوا, آج تک کوئی پتہ نہیں ہے اس کا کیا ہوا. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھیے گا, رانی بے نظیر بھٹو کو دیکھیے گا, وہ بھی تشنگی ہے عدالت. ہر مرتبہ قوم نے عدالت کی طرف دیکھا. بدقسمتی ہے ہماری کہ جسٹس منیر ہی جیسے ججز نے ہمیشہ مایوس کیا اس قوم کو. آج پھر ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور مجھے یقین ہے کہ عدالتوں نے حلف اٹھا رکھا ہوا ہے. خدا را میں ان کو کہوں گا جسٹس منیر مت بنیے گا. تاریخ میں اگر
ہماری عدلیہ کی لغت میں کسی کو گالی کہتے ہیں تو وہ جسٹس منیر ہے، اور اگر کسی کو ہم ہیرو کہتے ہیں تو وہ جسٹس کارنیلیس ہے، حالانکہ وہ غیر مسلم ہے۔ لیکن کردار جس نے دکھایا، جس نے قانون پر عملداری کی، جس نے آئین کی پاسداری کی، چونکہ آئین کا حلف اٹھایا ہوتا ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، اس کا نام بھی مر کے بھی نہیں مٹتا۔ تو ہم توقع کرتے ہیں کہ آج عدلیہ وہی انصاف کے ترازو کو تھامے ہوئے برابر کا انصاف کرے گی۔ آج 25 کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، آج جو استحصال اس ملک کا ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے، آج جو مسنگ پرسنز ہیں یا ڈس اپیئرڈ پرسنز ہیں آپ ان کو دیکھ رہے ہیں۔ آج ہماری پٹیشن جو میں نے کی تھی، چودھری اعتزاز احسن وہ دامے دھرمے سکھ نے میرے ساتھ ہے، اس نے کہہ دیا ہے بوجہ علالت اور بات ہے، لیکن اس کی چونکہ وہ پٹیشنر ہے 2 کیسز میں اور میں ان کا وکیل ہوں، تو اس لیے اس میں بھی ہماری دیکھیے بدقسمتی، اس سے بڑا کیا ایشو ہو سکتا ہے؟ آج آپ دیکھیں بلوچستان سے قافلے آ رہے ہیں مسنگ پرسنز کی تصویریں لے کر، وہ اسلام آباد کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ اگر ماں ہے ریاست، ماں ہے وہ، بھائی ریاست سے انسان، پاکستان کی عوام یا کوئی دنیا کی عوام اپنی ریاست کیا توقع کرتی ہے؟ جان اور مال کی حفاظت کی جو ہے پناہ مانگتی ہے، چادر اور چار دیواری کا جو ہے تحفظ مانگتی ہے۔ آج نہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے، نہ جان اور مال کی تحفظ ہے۔ میرے گھر پر فائرنگ ہوتی ہے، میرے بیٹے پہ گولی ماری جاتی ہے، مجھے لفٹ میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ سیر کرائی جاتی ہے، میرے بیٹے کو 13 کروڑ اور 65 لاکھ کا نوٹس آ جاتا ہے ٹیکس کا۔ چلیں چھوڑیں، یہ ذاتی بات پہ میں نہیں جاتا، میں آج پاکستان کی قوم کو خوشیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم خوشی کا سفر کرنے کے لیے میں آج یہ قدم اٹھایا ہے، قوم کو ایک خوبصورت دن کی طرف لے جانے کی عزم کر کے میں۔ کوئی کہتے ہیں کہ یار یہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے، پریس کانفرنس کر رہی ہے، تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہونے کی پریس کانفرنس کر رہے ہو؟ ایسا پاگل میں سمجھ کر جان بوجھ کے کر رہا ہوں۔ اگر پاکستان کو دھرتی ماں کی خدمت کرنے میں پاگل پن ہے تو ہاں میں پاگل ہوں۔ اگر عمران خان، سردار لطیف خان کھوسا، پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں، یہ سچ کو سچ کہنا، حق کو حق کہنا، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے خوف، دولت، اقتدار، طاقت، یہ اس کے خدا آپ کو بالکل چھوٹے پگمیز نظر آئیں گے۔ ہمارا ایمان کیوں متزلزل ہو جاتا ہے؟ یہ 5 چیزیں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ زندگی، موت، عزت، ذلت، رزق، اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ میرا رزق بند ہو جائے گا اگر میں یہ کام کروں گا اور اس طرح سے یہ لوں گا، تو یہ اللہ ہی جو ہے کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں مل کر عزم کرنا پڑے گا، غلط کو غلط کہنا پڑے گا۔ لطیف کھوسا زندہ باد، لطیف کھوسا زندہ باد، لطیف کھوسا زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ سو اس میں کسی کو نہ تو خائف ہونے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں کیوں خائف ہوں؟ او بھائی، یہ ادارے ہمارے ادارے ہیں، یہ فوج ہماری فوج ہے، آئین میں ان کے حدود و قیود متعین شدہ ہیں، عوام کے ٹیکسز سے ان کو تنخواہیں ملتی ہیں۔ یہ جتنی مراعات چاہے افواج پاکستان کے جرنیلوں کو ملی ہوئی ہیں، چاہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججز کو ملی ہیں، چاہے یہ ملک میں جو بیوروکریسی ہے، ان ساروں کے ان کے اصل مالک عوام ہیں، جو ان کو اپنے پیٹ کاٹ کے ان کو پیسے دے کر ٹیکسز سے اور ان کو جو ہے
تنخواہیں دیتے ہیں اور مراعات ان کو دیتے ہیں، اور ان کے فرائض میں ہے ججز کے کہ وہ انصاف فراہم کریں. افواج پاکستان کے فرائض میں ہے کہ وہ نہ صرف بارڈرز کا حفاظت کریں بلکہ ان کو اگر اندرونی کوئی ایسی خلفشار میں سویلین حکومت امداد میں بلاتی ہے، چاہے وہ سیلاب کاری ہو، چاہے وہ تباہ کاری ہو زلزلوں کی، اس میں معاون اور مدد کرنا یہ ان کے فرائض منصبی میں ہے. اس لیے خدا را آئیے ہم اپنے حدود و قیود میں رہیں اور اس فلاحی مملکت کی ایک داغ بیل ڈالیں. یہ قباحتیں صرف اس وقت ہوتی ہیں جب ہم اپنے اختیارات سے متجاوز ہو کر دوسرے کے اختیارات میں چلے جاتے ہیں. اس وقت مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان سرزمین بے آئین بن چکی ہے. بھائی 90 دن کے اندر الیکشنز کا انعقاد یقینی تھا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس کو کہ کم از کم انہوں نے وہ جو دھندلاتے ہوئے بادل تھے، کوئی کہتا تھا الیکشن ہوگا 8 فروری کو یا نہیں ہوگا، ایک جماعت کے سربراہ فرماتے تھے کہ 2 صوبوں میں تو برف باری ہے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. دوسرے کوئی کچھ کہتا تھا کہ جی یہ اس طرح چونکہ ہم نہیں لڑتے اگر لیول پلینگ فیلڈ نہیں آتی ہے. تو ان تمام چیزوں کا ازالہ ہو چکا. لیکن ایک مجھے افسوس بھی ہوا چیف جسٹس کے اس فیصلے پر کہ کاش وہ یہ بھی کر دیتے کہ اپنا جو ہے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر یہ جوڈیشری ہی میں سے دے دیتے. پہلا سابقہ ایسا ہی چلتا آیا. اب آپ حیران ہوں گے کہ میں نے کل دائر کی ہے جو کل لگی ہوئی ہے. ہمارے ایک کارکن مرمت صاحب کو دیکھیں، مجھے اس چیز کا افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیوں ہم پاکستان کی کیا ہم خدمت کر رہے ہیں جب ہمارا ایک صوبے سے ایک وکیل بھی ہے اور ایک وہاں کا ایک سیاسی پارٹی کا مرکزی قائد بھی ہے، اور اس نے ایک ہلچل مچائی سارے صوبے میں، جس نے دیکھا ساری دنیا نے دیکھا. اور وہ صرف وکلاء کے کنونشن میں تقریر کرنے کے لیے آئے تھے، شراکت کے لیے آئے تھے، اور اسے ہائی کورٹ کے گیٹ پر گرفتار کر لیا. ارے بھائی یہ سینکچوری آف پیس اور جسٹس ہے، کیوں گرفتار کرتے ہو؟ کیا ہم مہمان نوازی سے اتنے عاری ہو چکے ہیں پنجابی اور لاہور کے وکلاء کہ ہم اپنے ایک مہمان آئے ہوئے کا تحفظ نہیں کر سکتے؟ مجھے شرم آئی کل. اور پھر دیکھیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ جو ماشاءاللہ موجودہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر نہیں چیئر ٹیکر ہے، کیئر ٹیکر تو ختم ہو گیا، 90 دن کے بعد یہ غاصب ہے. موجودہ چیئر ٹیکر چیف منسٹر کے بھانجی ہیں ڈپٹی کمشنر صاحبہ. وہ اپنے ڈیٹینشن آرڈر میں کیا لکھتی ہیں؟ اے پرسن فرام KPK، نام اس کا لکھ کے has the potential، وکیل بھی has the potential to create law and order situation. یار اس بات پہ آپ 30 دنوں سے نظر بند کر سکتے ہو کہ اس کا پوٹینشیل ہے، اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر سکتا ہے. اس مفروضے پر دنیا میں آج تک کیسا ہوا ہے ایسا؟ تو اگر ایسے آپ نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنرز کو آپ نے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور پریزائڈنگ آفیسر بنا کے ملک کا مقدر اگلے 5 سال کے لیے ان کے ہاتھ میں سونپنا ہے، تو کیا ہم روز اول سے ایک ایسی کبھی فیل کا ارتکاب نہیں کر رہے جس سے ہمارا ریاست مستقل ہونے کی بجائے، سٹیبل ہونے کی بجائے، جمہوریت کا تسلسل ہونے کی بجائے ہم روز اول سے اس کی ایسی غلط داغ بیل ڈال رہے ہیں کہ من پسند نتائج دینے کے لیے یہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ریٹرننگ آفیسر کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اسی حکم سے ایک ذرا آپ نتیجہ اخذ کر لیجئے گا جو میں نے چھوٹا سا بتایا ہے. آپ
یہ نہ دنیا کے کسی قانون میں، نہ دنیا کے آئین میں، نہ دنیا کے اخلاق میں یہ دو صوبوں کی منافرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بلوچستان میں پہلے ہی ایک جو ہے ٹرموائل ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہم نے اس کو اور زیادہ ہوا دے دی۔ پشتون پہلے ہی ہم سے کہتے ہیں، سندھی کہتے ہیں بڑا صوبہ استحصال کرتا ہے۔ ہم نے 3 صوبوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ پنجاب میں مت آنا، جرأت مت کرنا آنے کی، ورنہ ہم تمہیں جیل میں بھیج دیں گے۔ تو کیا ہم یہ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ وفاق کی یہ خدمت ہم نے کی ہے؟ یہ خدا را ایسے لوگوں سے بچیے گا جو پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے، پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، پاکستان کے وفاق کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں، پاکستان کو کمزور کر رہے ہیں۔ ہم پاکستان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ وکیل نے بنایا ہے، وکیل نے تخیل دیا ہے، وکیل نے آئین دیا ہے، اور وکیل ہی انشاءاللہ اس کا جو ہے دفاع بھی کرے گا۔ لطیف خان کھوسا زندہ باد، عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، پی ٹی آئی زندہ باد۔ لطیف کھوسا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لطیف کھوسا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن دیکھیے، مجھے عدلیہ سے بہت زیادہ توقعات ہیں۔ اگرچہ لیول فلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے عدلیہ ایک فیصلہ کرتی ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے۔ 2 ججز ہائی کورٹ کے کرتے ہیں، اور ان کے جو ماتحت جج صاحب ہیں وہ اس کو اس قدر سیکرٹ کر دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کوئی اس کی رپورٹنگ بھی نہیں کر سکتا، کوئی آ بھی نہیں سکتا اندر کمرے کے اندر۔ ہائی کورٹ کہتی ہے اوپن ہو، میڈیا کو ایکسیس ہو، پبلک کو ایکسیس ہو، رشتہ داروں کو رسائی ہو، وکلا کو جو ہے کوئی ممانعت نہ ہو، رکاوٹ نہ ہو۔ اور ماتحت عدالت کیا کرتی ہے؟ اس کو سکویز کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنے فیصلے پر عمل داری کراؤ، اور کیوں نظام عدل کا اس طرح سے تضحیق کروا رہے ہو؟ 14 مئی کا یہ حکم کرتی ہے سپریم کورٹ، آپ ہوا میں اکھاڑ کے بکھیر کے پھینک دیتے ہو۔ تو خدا را آئین ہی کے اندر چیزیں موجود ہیں۔ جج صاحبان سے بھی بہت ادب سے عرض کروں گا، خدا را جس طرح آپ بچوں کی طرح لڑ رہے ہو آپس میں، ایک تقسیم نظر آ رہی ہے، یہ کبھی ایسا نظر نہ آتی تھی۔ عدالت کی یونٹی ہی عدالت کی اسٹرینگتھ ہے، اور عدالت کی یونٹی بھی اسی چیز میں مضمر ہے کہ وہ آئین پر من عمل کرے۔ جو بھی آئین کی تقاضا ہے، چونکہ آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے، یہ کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ تفویض شدہ اختیارات ہیں منصف کے لیے کہ اگر اس میں ذرا بھی لغزش کرے گا تو سیدھا دوزخ میں جائے گا۔ اور اللہ نے یہ دکھا دیا، اسی دنیا میں دکھا دیا۔ بھٹو کو جس جج نے پھانسی دی تھی، اللہ نے اسی دنیا میں اس کو عبرت کا نشان بنایا جب اس کی لاش کو مکھیوں نے، اور وہ مکھیاں شہد کی جو مٹھاس کا ایک اللہ تعالی کی طرف سے انعام ہے، ان مکھیوں نے اس پہ حملہ کیا، بھگدڑ مچی، کئی لوگ مارے گئے، اور ناقابل شناخت ہو گئی لاش، ناقابل شناخت تھی لاش۔ اللہ نے عبرت کا نشان اسی دنیا میں دکھایا، اگلے جہان میں تو دوزخ ہے ہی سو ہے۔